آخر میں اب جو میں بات کرنے آیا تھا، آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا، آج وہ دن ہے 84 سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے گئے تھے. سامنے ان کا مزار ہے اور وہ ایک ایسا انسان تھا، شاید ہی کوئی ایسا ذہن 500 سال میں مسلمان دنیا میں آیا ہو. اور علامہ اقبال کی جو پوری کوشش تھی کہ ایک غلام قوم کو اٹھائے، زندہ کرے غلام قوم کو، کہ اس رزق سے موت اچھی ہے، جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کوتاہی. یہاں 1940 میں جب قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان پاس کی تھی، کیوں ایک اتنی بڑی خواب انہوں نے یہ اناؤنس کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ پاکستانیوں بڑی خواب کا نام تھا پاکستان، اور پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا. میں یہ چاہتا ہوں آج کہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح معنی میں سمجھ لیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین میں رینگ رہے ہو. کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پر دیتا ہے. جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ پرواز میں کوتاہی نہ آئے، تو کوتاہی تب آتی ہے جب انسان غلامی کرتا ہے. کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا، صرف ایک آزاد انسان بڑے کام کر سکتا ہے. تو پاکستانیوں، اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے کہ بیکرز کہ ہم جناب مقروض ہیں اس لیے غلام ہیں. شہباز شریف، تم پیسے کے غلام ہو، ہم قوم آزاد ہیں. شرم کرو کہ 22 کروڑ لوگوں کو تم نے غلام بنا کے رکھ دیا، کیونکہ تم خود غلام ہو، تمہارے پیسے باہر پڑے ہیں، اپنے پیسوں کی پوجا کرنے والے تم نے. ہم جو ایک بڑی عظیم خواب پاکستان جو بننا تھا، آپ نے ہمیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رکھا ہوا ہے. میں آج آپ کو آزاد کرنے آیا ہوں. میں آپ آج سے عہد لینے آیا ہوں کہ ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے. ہم نے کسی صورت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. ہم نے 22 کروڑ کی ایک ایسی قوم بننا ہے، وہ قوم بننا ہے. اور میرا لیڈر قائد اعظم تھا جو ایک غلام ہندوستان میں بھی آزاد آدمی تھا. ہم کسی صورت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. آپ کی پرواز اوپر چلی جائے گی. جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے، آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. یہ جو غلامی کی زنجیروں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹوٹ جائیں گی. ہماری کبھی فورن پالیسی آزاد نہیں ہوئی سوائے تھوڑی دیر کے بھٹو کے زمانے میں، اور بھٹو کو سازش کر کے اندرونی میر جعفر نے اس کو پھانسی دلوائی. کبھی اس کے بعد آزاد نہیں ہوئی. لیکن کبھی اتنی غلام بھی نہیں ہوئی جو یہ 3 اسٹوجز کے دوران ہوئی ہے. جو پیغام لے کے آئے ہوں وہ یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک چلانا. ہمارے یہ مخالف سمجھتے ہیں کہ جی منار پاکستان کے بعد کیا ہوگا. کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو کہ اصل پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے. کہ آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. گلی گلی، محلے، شہروں میں، گاؤں میں آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. آج سے شروع کرنی ہے. آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے جب میں آپ سب کو اسلام آباد بلاؤں گا. جن سے بھی غلطی ہو گئی، ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا، فوری الیکشن کرواؤ. یہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی، تحریک ابھی زور پکڑے گی.